مثال سے ہمارا حساب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ شیخ الاسلام زندہ باد، حضرت مولانا جاوید اشرفی صاحب قبلہ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، حضرت صاحب صدیق اکبر، زندہ باد. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان اللہ، سبحان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اس محفل پاک میں حاضر آنے والے تمام دین اسلام کے پیروکاروں اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عاشقان صحابہ و عاشقان اہل بیت و عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ مکمل اور دوسری آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب کبریاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دستگناہ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا زراعت پیش کروں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. یہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہے. اور مرتبہ حضرت صدیق کا نبوج ایسے مرتبہ حضرت صدیق کا نبوج اے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا.
ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، بے شک بے شک کیونکہ در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے، در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا، محبوب محبت میں جھوک کر تو دے پاک نظرانہ پیش فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ، اس جگہ قرآن مقدس میں اپنی پہچان کرائی، اپنی ذات کی پہچان کرائی، اپنی معرفت کرائی، لیکن کس انوکھے انداز میں، کس بہترین انداز میں فرمایا هو الذی، ہوا وہی ہے۔ سوال ہوا اللہ کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ کہا ہوا وہی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی ارسل رسولہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا۔ تو خدا وہ ہے کہ جو مرسل ہے، بھیجنے والا، اور رسول وہ ہے جو مرسل ہے، جن کو بھیجا گیا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے عقیدے کی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرے لیکن مرسل کو نہ مانے، مرسل کو نہ مانے تو وہ اللہ کا ماننے والا نہ ہوا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مرسل ہے، اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ مرسل ہے۔ تو ایمان اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب مرسل کو بھی مانے، مرسل کو بھی مانے، یعنی اللہ کو بھی مانے اور رسول کو بھی مانے۔ تبھی تو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو بھی مانو، رسول کو بھی مانو، سب۔ اچھا کس طریقے سے مانے؟ مرسل کو مانے، رسول کو مانے، کیسے مانے؟ کیا ایک عام انسان مانے؟ کیا ایک عام بشر مانے؟ کیا ایک عام بندہ مانے؟ کیا ایک عام مخلوق مانے؟ تو رب نے فرمایا خبردار ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میرے رسول کو ایسے ہی نہ ماننا، بلکہ میں نے ان کے ساتھ ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ دین حق اور ہدایت اللہ نے نبی کو دے کے بھیجا، نبی کے ساتھ لگا کے بھیجا۔ یعنی اب اگر ہدایت چاہیے، دین حق چاہیے، تو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملے گا۔ اس مقام پہ رب فرما رہا ہے
کہ میں نے تو نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہدایت لگا دی، ان کے ساتھ دین حق بھیج دیا۔ اب تمہیں اگر دین حق کی تلاش ہے، تمہیں اگر حق کی تلاش ہے، ہدایت کی تلاش ہے، تو ادھر ادھر نہ جاؤ، جو میرا رسول ہے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں تمہیں حق بھی ملے گا، دین حق بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ تو حضور کی شان یہ ہوئی کہ حضور ہادی ہوئے، حضور ہادی ہوئے، ہدایت عطا فرمانے والے۔ تو جو حضور کو ہادی نہ مانے اور یہ کہے کہ صرف اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، تو اسے اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ بے شک خدا ہادی ہے، لیکن وہی جو ہادی ہے وہ اپنے رسول کو ہادی بنا کے بھیج رہا ہے، ہدایت دے کے بھیج رہا ہے، اور پھر دین حق ساتھ میں دے کے بھیج رہا ہے۔ دین حق، دین حق سچا دین، سچا مذہب، وہ دے کے بھیجا۔ دین حق کیوں دے کے بھیجا؟ اللہ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق دے کے کیوں بھیجا؟ اللہ نے خود وجہ بیان فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ رسول ہدایت اور دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام مذاہب پر غالب کر دے، دین اسلام غالب ہو جائے، یعنی دین اسلام کا زور دنیا میں اتنا اونچا ہو جائے کہ سارے مذاہب باطل کا جو زور ہے وہ دب جائے، سب پر غالب دین اسلام، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے کہ ہر مذہب تو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اب اس مقام پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیدا تو سب اللہ نے کیا، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ تو خدا اپنا پسند بیان فرما رہا ہے کہ میں نے سب پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، لیکن اس کائنات میں نے اپنے مرسل کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دنیا میں جب تک رہو ہدایت اور دین حق اور مرسل کے ساتھ لگے رہو، اپنا تعلق ان سے بنا کے رکھو، یہ تعلق کٹ نہ ہو جائے، رسول کے ساتھ تعلق، رسول کی ہدایت کے ساتھ ساتھ، رسول کی دین حق کے ساتھ ساتھ یہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ جو گواہ ہے۔ اب اگر ہر لفظ کی تشریح کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن جب آپ نے اتنا سمجھ لیا حسب ضرورت کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو گئے کہ اللہ کو صحیح ماننے والا وہی ہے کہ جو نبی کو مانے، نبی کی ہدایت کو مانے، اور نبی جو دین لے کے آئے اس دین کو مانے، وہی اللہ کو ماننے والا۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں دیگر مذاہب کی بات چھوڑو، دیگر مذاہب تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو دین کا داعی اور دین کا مبلغ کہلانے والے، وہ جو دین کی دعوت کے نام پر پوری زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر ان کا تعلق مرسل سے کتنا ہے، مرسل سے کیسا، رسول سے کیسا۔ اس لیے کہ جب رسول سے تعلق ہوگا تو ان کی ہدایت سے تعلق ہوگا،
رسول سے تعلق ہوگا تو ان کے سچے دین سے تعلق ہوگا، ورنہ نام تو رسول کا لے گا اور بات اپنی بیان کرے گا۔ نام رسول کا لے گا اور دین اپنا بنایا ہوا پیش کرے گا، نام نبی کا لے گا اور سوچ اور فکر اپنی بیان کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار اپنی سوچ کو دخل نہ دینا، اپنی طبیعت کو دخل نہ دینا۔ اگر تم اللہ کے سچے ماننے والے ہو تو تمہیں رسول کا دامن تھامنا ہوگا اور رسول کی ہدایت اور رسول کا جو دین ہے، دین حق، اس کو اپنانا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب دین حق میں سارے اسلام کی باتیں آ گئی، ہدایت میں ہر طرح کی ہدایت آ گئی۔ اب چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اب آگے اللہ رب العزت ایک نبی کی عظیم الشان شان اس طریقے سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نام بھی پتا چل جائے کہ وہ مرسل کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مبہم سمجھے پتا نہیں مرسل کون ہے، پتا نہیں حق کس کے ساتھ آیا، پتا نہیں دین حق کس کے ساتھ ہے۔ تو رب نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت جسے محمد کہے، اللہ تعالیٰ جسے محمد کرے، اس کی حمد اور تعریف کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے تو فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دوسروں کے چرچے لوگ کرتے ہیں اور نبی کا چرچا اللہ کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ چرچا ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ، قرآن جب سے ہے، جب سے نبی کا چرچا ہے، قرآن جب تک رہے گا نبی کا چرچا رہے گا۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ازلی اور ابدی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی ازلی اور ابدی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ ہمارے کلمے کا حصہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اس پہ بات ہو تو پھر کافی بات آگے بڑھ جائے گی۔ المختصر، آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا اور ساتھ میں ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا، اور وہ اس وجہ سے تاکہ وہ رسول، وہ نبی کائنات کے اندر دین حق کو غالب کر دے۔ یہ مقصد ہے خدا کے بھیجنے کا۔ اب آیا کیا نبی اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کہ دین حق کو غالب کیا کہ نہیں؟ تو اب تمہیں نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اب نبی کی زندگی کی ورق گردانی کرنی پڑے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، 40 سال خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد اب اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا، اب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ اب اعلان کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے نبی نے مکے کی سرزمین پر یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، قربان جائے میرے نبی نے ایسے ہی ہم تک دین کو نہیں پہنچایا، ایسے ہی ہم تک یہ اسلام نہیں پہنچا، بڑی قربانیاں پیش کی میرے نبی، بڑی قربانیاں پیش کی۔ آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، دندان مبارک کو شہید کیا گیا،
3 مہینے تک شعب ابو طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، مکے کے کفار و قریش کفار، کیونکہ اس وقت ان کا زور تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ نبی تنہا دعوت کے لیے نکلے تھے، دین حق لے کر اور ہدایت لے کر تنہا تھے، غار حرا میں تنہا تھے، اکیلے تھے، وہاں سے لے کے آئے ہدایت اور حق کی بات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، لے کے آیا یہ ہدایت کا کلام، یہ دین حق، ابتدا شروعات ہے، یہ ابتدا ہے، ابتدا کو سمجھا۔ اگر آپ نے ابتدا کو سمجھا تو انتہا سمجھنے میں بڑی آسانی ہو۔ میرا آقا لے کے آئے، قربان جائے، دین حق لے کے آئے، ہدایت لے کر آئے، اور لانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ ہدایت پیش کی، اور اس کے بعد پھر یہی ہدایت اور یہی دین حق حضرت مولائے کائنات کے سامنے پیش ہوا۔ اب اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے مجھے، اب یہی دین حق اور یہی ہدایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے پیش ہوئی، یہی ہدایت یہی دین حق حضرت زید بن حارثہ کے سامنے پیش ہوئی، جو غلام تھے۔ قربان جائے، ان ہستیوں نے جیسے ہی نبی کی زبانی سنا، دین حق کو قبول کر لیا، ہدایت کو قبول کر لیا، دین حق کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولائے کائنات، بعض روایت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ۔ اب یہ روایتوں میں آیا، اب سب سے پہلے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس میں تطبیق اس طریقے سے فرمائی، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کم عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولائے کائنات، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دین حق۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو پہلے کس نے قبول کیا؟ نوجوانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، جو مولود کعبہ ہے، جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، سب کی ولادت اپنے گھر میں ہوتی ہے، علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور قربان جائے، جب پیدا ہوئے مولائے کائنات تو جب والد کے ہاتھ میں دیے گئے تو آنکھیں نہیں کھولتے، ماں باپ کو لگا شاید نابینا تو نہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اس درمیان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں علی کو دیا گیا، علی جیسے ہی نبی کی گود میں پہنچے آنکھیں کھول دی۔ یعنی جب اس کائنات میں علی آئے تو سب سے پہلے نہ کعبہ دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، آنکھیں کھولی تو نبی کا چہرہ دیکھا، پہلی نظر نبی پہ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مولائے کائنات۔ تو کم عمروں میں
مولائے کائنات نے اسلام قبول کیا. اس لیے بعض جو مفکرین ہیں، بعض جو محققین ہیں، وہ تو یہ فرماتے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اسلامی احکام تو بالغ ہونے کے بعد لازم ہوتے ہیں، اور مولائے کائنات تو اس وقت نابالغ تھے، 9-10 سال کی عمر مبارک تھی. تو گویا کہ آپ اسلام لائے نہیں، اسلام لے کر آئے. پہلے سے اسلام والے تھے، اس لیے کہ جب بالغ ہوئے تو پہلے سے اسلام نابالغی میں قبول فرما چکے تھے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، آپ نوجوانی کے عالم میں آپ نے اسلام قبول کیا. اور یہ شان تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ جب نوجوانی کا عالم تھا، 18-19 سال کی عمر مبارک، تب بھی وہ نبی کے دوست تھے. نبی کے دوست تھے، خاص قریبی دوست. اسی لیے تو جو کہا گیا کہ وہ ابو بکر فاروق و عثمان علی، وہ ابو بکر فاروق و عثمان علی، 4 یار رسالت پہ لاکھوں سلام. 4 یار رسالت، رسالت کے 4 یار ہیں، 4 دوست ہیں. ایک ہے ابو بکر، ایک ہے عمر، ایک ہے عثمان، ایک ہے علی. اور ان کی آپس میں کوئی رنجش نہیں. رنجش اور دشمنی اور عداوت لوگوں نے بنائی ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ یہ سب نبی کے در کے غلام، یہ سب نبی والے، یہ سب نبی والے. اب یہ الگ بات ہے کہ درجات میں جو ہے فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ درجے کی فرق کی وجہ سے آپ کوئی ایسی بے ادبی کا پہلو نکال دے جس سے ایمانی ہاتھ سے چلا جائے. مثال کے طور پر حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک سب اللہ کے نبی و رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ 1,24,000 2,24,000 کم و بیش سب اللہ کے نبی و رسول. اس میں کچھ نبی ہے، کچھ رسول ہے، لیکن ہے سب اللہ کے نبی، سب اللہ کے نبی. لیکن کیا سب کے درجے برابر ہیں؟ ہر ایک کے درجات میں فرق ہے. لیکن کیا درجات کے فرق کی وجہ سے ہم کسی کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ جو بے ادبی کرے گا وہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا. صرف ہمارے نبی کی بے ادبی کرنے والا کافر نہیں ہے، حضرت آدم کی بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہے، حضرت نوح کی بھی ادنا گستاخی کرنے والا کافر ہے، حضرت ابراہیم کی ادنا گستاخی کرنے والا کافر. کسی بھی نبی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سب ہے، نبی سب ہے. درجوں میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، اور مراتب میں فرق وہ اس بات پہ جو ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماننے والے جس کا مرتبہ بڑا ہو تو جو چھوٹے مرتبے والے ان کی گستاخی کریں. نہیں، صحیح ماننے والا یہ ہے کہ نبوت میں سب کو مانے، سب اللہ کے. لا نفرق بین احد من رسولی، اللہ فرماتا ہے کہ میں رسول ہونے میں کسی میں فرق نہ کروں، سب اللہ کے نبی و رسول ہیں. لیکن تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے کچھ کو کچھ پر اللہ نے فضیلت دی ہے، فضیلت دی. وہ فضیلت کو مانیں گے، لیکن فضیلت ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری کی گستاخی کی جائے، نہیں، بلکہ فضیلت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت اللہ نے اور رسول نے دی ہے اس کو مان لے، اور مانیں گے سب کا. کلمہ پڑھیں گے ایک نبی کا، مانیں گے ہر نبی کو، مانیں گے ہر نبی کو، اور ہر ایک کے درجات بھی جانتے ہیں، الگ الگ ہیں. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا درجہ زیادہ ہو اس کو ماننے کی وجہ سے کسی دوسرے کی بے ادبی نکلے. اور یہی اعتدال کی راہ، یہی صراط مستقیم،
یہی صراط مستقیم اور یہی اعتدال کی راہ جس پر اہل سنت والجماعت قائم ہے۔ اور یہ صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے، سب صحابہ، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، جمہور علماء اہل سنت کا قول ہے کہ سب کا اتفاق ہو گیا تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ لیکن حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ رضوان، جب آپ کا میں نے رسالہ پڑھا تو آپ نے شیخین کی فضیلت پر بات کی۔ شیخین کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عثمان غنی اور مولائے کائنات کو ختنین کہتے ہیں۔ شیخین تو شیخ کا مطلب بزرگ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور چونکہ رشتے میں حضور کے سسر تھے دونوں، حضرت ابوبکر اور عمر فاروق اعظم، اس لیے شیخین، اور فضیلت میں افضلیت ان دونوں کو حاصل ہے، اس لیے بھی شیخین۔ اور حضرت عثمان اور حضرت مولائے کائنات یہ ختنین، کیونکہ حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، یہ داماد۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یقین بات دیگر ہے 2 صاحبزاد، اور مولائے کائنات کے نکاح میں تو وہ صاحبزادی تھی جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال۔ فاطمہ بضعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کی نسل کی اصل حضرت فاطمہ، اور وسیلہ بنایا مولا علی کو۔ قربان جائے مولا علی کی شان پر۔ مولا علی کی شان بھی اہل بیت میں بھی شامل ہے، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، اور حضور نے خاص مقام نوازا کہ اپنی چہیتی بیٹی جن سے اپنی نسل چلنی تھی ان کا شوہر بنایا۔ یعنی قیامت تک نبی کی نسل حضرت فاطمہ اور حضرت علی، ان دونوں کی اولاد سے حضور کی نسل ہوگی جسے سید کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ والذین معہ، اب آگے رب نے فرمایا والذین معہ، کہ اب جو نبی کی معیت میں رہنے والے، وہ رسول جو ہدایت لے کر آئے، وہ رسول جو دین حق لے کر آئے، ان کی معیت میں رہنے والے، معیت کہتے ہیں ساتھ میں رہنے والے، صحبت میں رہنے والے، قریب میں رہنے والے، اور وہ معیت میں جتنے بھی آتے گئے اور دین حق کو قبول کرتے گئے، ان کا ایک اونچا مقام ہوا جن کو صحابی کہا گیا۔ نبی کی معیت میں آئے، نبی کی صحبت میں آئے، اور نبی کی صحبت میں آنے کے بعد حق، دین حق کو قبول فرض کیا اور اس پر قائم رہے، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے، تو وہ صحابی کہلائے۔ وہ کیا ہوئے؟ صحابی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہر صحابی کا درجہ الگ الگ، ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے کو مانو تو چھوٹے کی توہین کرو، اس لیے کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا کہ ہر صحابی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن وہ حضور کی معیت میں رہا، حضور کی صحبت میں رہا، اور انہیں جو ملا ہے صحبت مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی معیت سے، حضور کی صحبت سے ملا۔ اب کسی کو زیادہ صحبت ملی، کسی کو کم صحبت ملی، اب ظاہر ہے جو صحبت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں،
بھائی جب چھوٹی چھوٹی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو وہ تو بڑی صحبت تھی، کیا بات ہے، واہ، بہت بڑی صحبت تھی۔ بے شک بے شک، حضور کے ساتھ جوانی میں ساتھ، بچپنے میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الگ نہیں کر سکتے، صدیق کو نبی کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی الگ کرنا چاہے، میرے آقا نے ایسا انتظام فرما دیا کہ الگ کرنا چاہے تو الگ کرنے والا خود الگ ہو جائے گا۔ صدیق و عمر کو نبی سے الگ نہیں کر سکتے، بے شک بے شک، واہ، اپنے پہلو میں سلا لیا۔ واہ، سبحان اللہ، آج جو گنبد نبی ہے وہی گنبد صدیق ہے، وہی گنبد عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو گنبد خضرا ہے وہی گنبد صدیق ہے، وہی گنبد عمر ہے۔ واہ واہ، بہت بڑی بات، دو کو اپنے پاس سلا لیا، بہت بڑی بات، اور جو تیسرے یار تھے عثمان غنی، انہیں سامنے سلا لیا سبحان اللہ، جنت البقیع میں۔ واہ، اور وہ جو فاتح ولایت، اللہ اکبر، جن کو اپنا بھائی کہا، اللہ اکبر، جن کو اپنا برادر کہا، جن کو یہ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میری بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور رشتے میں بھی بھائی، چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت مولا کائنات، رشتے میں بھائی، اور ایک خصوصیت سے بھی نوازا کہ جب مواخات قائم فرما رہے تھے حضور مدینہ منورہ میں، ایک دوسرے مسلمان کو بھائی بنا رہے تھے، حضرت علی سائڈ پہ کھڑے تھے، حضرت مولا کائنات کا یا رسول اللہ، سب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا کون؟ آپ نے کہا ہاتھ پکڑ لیا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہے میرا بھائی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لیکن قربان جائے، رسول نے کہا تو میرا بھائی، مولا علی نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ تم میرے بھائی، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، جب بھی کہا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، یہ ہے ادب۔ بے شک بے شک بے شک، اگر آقا، اگر استاذ، اگر پیر، اگر کوئی بڑا کسی بات سے نواز دے تو پھر اس کو دہرانا نہیں چاہیے، وہ بے ادبی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے، مولا کائنات ان کو حضور نے کوفے میں سلا دیا کہ جاؤ وہاں آرام کرو، گنبد علی کوفہ میں۔ اور یہ چاروں، یہ چار یاران رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ حضور کی معیت میں رہنے والے۔ یوں تو حضور کی معیت، حضور کی صحبت ہر صحابی کو نصیب ہوئی، لیکن سب سے زیادہ انہیں نصیب ہوئی۔ اور جب انہیں یہ صحبت مصطفیٰ ملی تو قربان جائے، پھر انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا۔ ایک تو ہے کہ بندہ صحبت میں رہے اور کرے کچھ نہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور کی صحبت میں رہیں تو حضور کا جو مشن ہے دین حق، حضور کا جو مشن دین حق اور ہدایت، اپنے اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کا حق ادا کیا، عمر فاروق اعظم نے اس کا حق ادا کیا، حضرت عثمان غنی نے اس کا حق ادا کیا، مولا کائنات نے اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر یہ دین، اس دین اسلام دوسرے ادیان پر غالب ہوتا چلا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں مکہ اور مدینہ سے نکل کر یہ اسلام ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اب ہر پوری تواریخ تو بیان نہیں کیا چونکہ وقت تو میرا مکمل ہو گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 5-10 منٹ اور بات کو مکمل کریں۔ درود پاک پیش میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا والذین معه، حضور کی معیت میں اور صحبت میں رہنے والے، ان میں سب سے زیادہ صحبت ابوبکر صدیق کو ملی، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ اور جو ہے عمر بھی اس حساب سے تھی
مولائے کائنات چھوٹی عمر کے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بڑی عمر کے تھے، حضور کے دوست تھے، حضور کے رازدار تھے۔ حضور نے بڑا نوازا حضرت ابوبکر صدیق کو اور کہا کبھی بھی میرے بعد میری امت ابو بکر کے سوا کسی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے کچھ باتیں ہوئی، رائے میں اختلاف ہوا، لیکن بعد میں سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خود مولائے کائنات اس میں شامل ہیں۔ ان کے دور میں مانعین زکوٰۃ نے سر ابھارا، مرتدین نے سر ابھارا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا سر کچل دیا اور اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، سبحان اللہ، عدل و انصاف کا پیکر، کہ آج بھی جب عدل کی بات آتی ہے تو ہر ایک عمر کی مثال ہے۔ گویا کہ حضرت عمر صرف عادل ہی نہیں تھے، سراپا عدل بن گئے تھے۔ یہ سب خیرات کہاں سے ملی تھی؟ نبی کی بارگاہ سے۔ حضور نے صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق کو بنا دیا، عدالت کا تاجدار عمر فاروق اعظم کو بنا دیا، سخاوت و حیا کا پیکر حضرت عثمان کو بنا دیا، اور شجاعت و ولایت کا پیکر اعظم مولا علی کو بنا دیا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ بڑا توازن رکھے، اس لیے کہ والذین معہ میں سب شامل ہیں۔ ایک ہے عمومی فضیلت، ایک ہے خصوصی فضیلت۔ تو میں عمومی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، اور عوام کو عمومی فضیلت ہی زیادہ بتانی چاہیے، اس لیے کہ خصوصی فضیلت ہر ایک سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو عمومی فضیلت یہ ہے کہ والذین معہ میں سب شامل ہیں۔ یہ چار تو ہے ہی، یہ چار تو بڑے ہیں، ان کے علاوہ وہ بھی ہے کہ جن 10 کو حضور نے جنت کی بشارت، عشرہ مبشرہ، قربان جائے عشرہ مبشرہ، ان میں بھی یہ چاروں شامل ہیں۔ علی کی شان دیکھو، اہل بیت میں بھی شامل، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل۔ یہ سب یہ جو مولا علی کی، اس لیے میں عرض کرتا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے جب فضیلت شیخین کتاب لکھی تو اس میں ایک جملہ آپ نے لکھا کہ فضل کلی تو حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، افضلیت حضرت ابوبکر صدیق ہے، لیکن جب احادیث میں غور کرے تو فضیلت کی زیادہ حدیثیں مولا کائنات کے تعلق سے ملتی ہیں، لیکن وہ فضیلت کلی نہیں ہے، جزوی فضیلت ہے۔ اب یہ کلی جزوی اب عوام کیا سمجھیں؟ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں جیسے حضور سب پر فضیلت رکھتے ہیں، سب پر فضیلت، لیکن اگر کسی نبی کو کوئی جزوی فضیلت مل گئی تو اس کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہو جاتی۔ جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا کوہ طور پر، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا، بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ خصوصی، اور زمین پر یہ فضیلت ملی، تب کوئی یہ فضیلت بیان کر کے یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسے جزئی فضیلت مولا کائنات کی بہت ہے، لیکن کلی فضیلت، فضل کلی، افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں، خود مولا کائنات نے کہا، اپنے دور خلافت میں آپ نے اعلان کیا کہ جس نے مجھے ابوبکر صدیق سے افضل بتایا اسے تعزیرت 80 کوڑے مارے جائیں۔ مولا کائنات نے خود فیصلہ کیا۔ اور اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ بھی فضیلت شیخین ہی بیان کرتے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس نے اس بات کو بہت ہوا اور بہت زیادہ اس وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ لیکن ہم اہل سنت اور جماعت ہم یہ دیکھتے والذین معہ میں کون کون شامل ہیں، ان وہ سب ہمارے سردار، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی بھی ایک کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں پر علماء فرماتے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اسٹار کی طرح،
اسٹار. آج لوگ پتہ نہیں کس کس کو اسٹار بناتے ہیں، اور میرے آقا نے جن کو اسٹار بنایا ادھر نہیں دیکھتے. اصحاب کالنجوم اسٹار ہے. اب اسٹار جو آسمان میں اسٹار ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، وہ کوئی چھوٹے بھی ہوتے بڑے بھی ہوتے ہیں. آپ سائنسداں سے پوچھو، بتائیں گے کون سا ستارہ کتنا بڑا ہے، کون کتنی دوری پر ہے. وہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو اسٹار ہی ہیں، کیا بات ہے، واہ، ہوتے تو ستارے ہی ہیں. کیا مثال ہے، واہ، ان کو کچھ دوسرا تو نہیں کہہ سکتے. تو جو حضور کے صحابی ہیں، معیت میں رہے، صحبت میں رہے، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، لیکن ہے تو صحابی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے ہر تو صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی سب صحابیات بھی، جنتی جنتی حضرت صدیق بھی. ہر صحابی جنتی، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ ہر صحابی اسٹار ہے، ہر صحابی ستارہ ہے. اور یہ اسٹار کسی دنیا والوں نے نہیں بنایا، مالک و مختار نے بنایا، اللہ. آقا کائنات نے بنایا کہ ہر صحابی میرا اسٹار ہے، نجم ہے، ستارہ ہے، کیا بات ہے، ستارہ ہے. ان میں سب سے بڑا ستارہ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ. اس کے بعد پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن، واہ واہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، کیا بات ہے، واہ. اصحاب احد. سب کے الگ الگ درجات ہیں، سب کے الگ الگ درجات ہیں، لیکن ہے سب اسٹار. تو میں آگے بڑھ کے کہہ دوں، حضرت ہندا وہ بھی صحابیہ ہے، حضرت وحشی وہ بھی صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ وہ بھی صحابی ہے. درجات الگ ہے. ہم مانتے ہیں مقابلہ ہو ہی نہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہے ہی نہیں. یہ سب نبی والے ہیں، یہ سب نبی کی معیت پانے والے، یہ سبھی نبی کی صحبت و سنگت پانے والے، دین حق کی خدمت کرنے والے، ہدایت پھیلانے والے. اور اس میں اگر رائے میں کچھ اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بھی بھائیوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کیا بھائی بھائی نہیں رہتا؟ بھائی بھائی رہتا ہے. تو اگر کبھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو لیکن ان کا اختلاف نفسانی نہیں ہوتا تھا، ایمانی ہوتا تھا. ان کا اختلاف وہ پہلے مد نظر دین حق رکھتے تھے، نبی کا فرمان رکھتے تھے، قرآن کا فرمان رکھتے تھے، اور اس میں پھر فکر و سمجھ میں اختلاف ہو جاتا تھا. لیکن وہ اختلاف وہ ایسا ہوتا تھا جس کو میرے آقا نے فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. وہ رحمت تھا. اس میں بڑا پیارا ایک تاریخ کے اندر، میں نے جب یہ تاریخ کی کتاب پڑھی تو اس میں آخر میں ماں حسن جو سبق لکھا، پوری تاریخ بیان کر کے حضرت مولائے کائنات کی، حضرت عائشہ صدیقہ، جنگ جمل، جنگ صفین، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، وہ بیان کر کے اس میں آخر میں تاریخ اسلام میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دیکھیے یہ جو دور خلافت راشدہ ہے، 30 سالہ دور حضور کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 30 سال، تو ان 30 سالہ یعنی 30 سال کے دور کے اندر پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، شیخین وہاں تک تو، اور حضرت عثمان غنی کے جو شروع کے 10 سال، اس میں تو اسلام بڑا غالب آیا کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف و انتشار پیدا نہ کر سکا، جو سر اٹھاتا سب کچل دیا. لیکن اس کے بعد پھر عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کر اس نے نئے نئے عقیدے پھیلائے، اور پھر اختلاف یہاں تک پہنچا کہ اس نے پوری جماعت تیار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. اس کے بعد پھر یہ اختلاف کا دور چلا. پھر وہ دور ایسا چلا کہ اس میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے معاملہ سارا رفع ہو گیا. اب یہ سارے معاملات یہ 30 سال کے اندر ہو گئے. کیوں؟ تو کہا اس سے قیامت تک مسلمانوں کو سبق لینا تھا. اب سبق لینے میں میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ سنتی و سنتی خلفائے راشدین، جب کبھی بھٹک جاؤ تو میری سنت کو دیکھنا، میرے خلفائے راشدین کو سنت کو دیکھنا۔ تو یہ 30 سال خلفائے راشدین میں اگر اس میں جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہوتی، اگر اس میں وہ جو دور صدیق اکبر تھا، دور عمر فاروق اعظم تھا، دور عثمان غنی کے جو ابتدائی دور تھے، اگر اسی عالم میں اگر معاملہ رہتا، پھر آگے چل کر اگر مسلمان میں اختلاف ہوتا تو پھر کہاں تلاش کرتے، کون اس اختلاف کو ختم کرتا؟ تو کہا جب اختلاف ہوگا تو اب دیکھ لیں گے اختلاف کیسے ختم ہوا۔ ایک سبق ملا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ختم کرو اور اس میں اپنی نفسانیت کو دخل نہ دو، بلکہ یہ دیکھو دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین حق کیا، اس لیے کہ ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں اور نبی کے جتنے ہیں ان سب کو ماننے والے ہیں۔ تو ہر صحابی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ سب ہمارے لیے لائق احترام، لائق ادب اور سب ہمارے سردار، سب ہمارے سردار۔ المختصر پھر یہ سلسلہ صحابہ کے بعد دین حق اس کو آگے پھیلایا تابعین کرام نے، پھر تبع تابعین کرام نے، پھر انہی کی راہ پر چلتے ہوئے علماء حق اور اولیاء کاملین نے اس دین کو پھیلایا۔ اب یہ دین 4 داغ عالم میں پھیلتا چلا گیا، وہی جو نبی کا دین ہے، وہی جو نبی کا دین ہے، یہ پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا ہندوستان کی سرزمین پر جب کفرستان تھا، میرے آقا نے اپنے بیٹے کو اپنی عطا بنا کر ہندوستان میں بھیج دیا اور کہا جاؤ ہند کی ولایت تمہارے سپرد ہے۔ میرے خواجہ نے اس ہند کی سرزمین پر آ کر وہی مدینے کا کام کیا، وہی رسول کا کام کیا، وہی دین حق کو پھیلایا، وہی ہدایت جو نبی لے کر آئے تھے اس کو پھیلایا، اور ایسا پھیلایا کہ ہمیں اس خواجہ نے قطب الدین دیا، اس خواجہ نے ہمیں نظام الدین دیا، اس خواجہ نے ہمیں بابا فرید دیا، اس خواجہ نے ہمیں نصیر الدین چراغ دہلوی دیا، اس خواجہ نے ہمیں عطاء الحق دیا، اس خواجہ نے ہمیں سلطان الطارقین حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دیا۔ پوری سرزمین کو، ہندوستان کی پوری سرزمین کو میرے غریب نواز نے اپنی مسائی جلیلہ سے، اپنی تبلیغ سے اس پورے خطے کو آپ نے چمنستان بنا دیا۔ اہل بہشت، اہل چشت، ساری زمین پر جگہ جگہ میرے غریب نواز کے متوسلین، معتقدین، ان سے روحانی تعلق رکھنے والے دنیا میں پھیل گئے، اور کل بھی وہ سلسلہ جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمیں سبق یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ ہم ان اللہ والوں کی راہ پر آ جائیں، ان سے اپنی محبت کا رشتہ رکھیں، عقیدت و محبت کا رشتہ۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسی دین کا کام کیا، اسی دین حق کا کام کیا، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یاد رکھیں یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا، کسی نے جان پیش کی ہے، کسی نے مال پیش کیا ہے، کسی نے اپنی زندگی گنوا دی ہے، زندگی لگا دی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے۔ اب ہمیں آپ سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ ان اللہ والوں سے محبت کریں، اور آپ کو کچھ مال خرچ نہیں کرنا ہے، جان نہیں دینی ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے، 5 وقت نماز پڑھیں بس۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، اور جیسا ایمان ہوتا تھا ویسی آزمائش ہوتی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش 5 وقت کی نماز پڑھنا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ جتنے حضرات یہاں آئے جو پڑھتے ہیں
اللہ ان پر استقامت عطا فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے آج ہی سے عہد کر لیں کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اب نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نہ خواجہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ نماز کا دامن چھوڑیں گے، نہ اللہ والوں کا دامن چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہی دین حق ہے اور یہی سچا رستہ ہے اور یہی حضور کا رستہ ہے، اسی سے حضور راضی ہوں گے۔ المختصر باتیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔